صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ بہت ہی خوبصورت موقع ہے اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کرام جو ہمارے ساتھ موجود ہوں ان کی رہنمائی سے ہم جتنا ہو سکے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بہت ضروری ہے جی، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ اس وقت ایک پاکستان کی نہیں بلکہ بین الاقوامی بڑی ہی نامور شخصیت نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جناب علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا علامہ صاحب، آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ منعقد کیا ہے اور یہ ایک محفل سی جو ہے وہ ہم نے سجانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج کے دن کی مناسبت سے بہت سارے لوگوں میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آج کے دن خوشیاں منانے کے کچھ ایسے فارمولے نکال لاتے ہیں کہ جی اس کی جگہ یہ کر لو، اس کی جگہ وہ کر لو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں، اور دوسرا آج کے دن کی افادیت اس پر بھی جو ہے وہ ایک مختصر پر اثر جو ہے وہ گفتگو آپ فرمائیے۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کا مبارک دن خاص طور پر جو اس نے عنایت کیا ہے اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی عید ہے۔ یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دن ہوتے نہ رات ہوتی، کیونکہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ وہ مجسم ہو کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو یہ سب سے اہم اور مبارک دن ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس کو عید کہتے ہیں۔ عید کا مطلب خوشی کا، اور کائنات کی یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ باقی تمام عیدیں اسی کا صدقہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شریعت کے مطابق ہر وہ جائز طریقہ خوشی منانے کا جس کو شریعت منع نہیں کرتی، اس پر ہم عمل کرتے ہوئے ہر طرح خوشی منائیں گے۔ جس خوشی کو منع کیا گیا ہے وہ نہیں ہو سکتی، جس خوشی کو کہا گیا ہے وہ ضرور کی جا سکتی ہے۔ اس میں چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، درود و سلام پڑھنا، جلوس نکالنا، محافل سجانا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ کوئی یہ غلط کام ہے۔ ہاں اس موقع پر ہم اگر کوشش کریں تو ہم نادار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، مثلاً 12 دن ہے تو 12 تاریخ کو ہم 12 مریضوں کی عیادت کر لیں، ہم 12 لوگوں کو راشن پہنچا دیں، ہم 12 طلباء کی امداد کر دیں، یہ سب بھی خوشی کے طریقے ہیں۔ لیکن ذہن میں رہے جی یہ سب خوشی کا موقع۔ آپ دیکھیں کرسمس کے موقع پر نصرانی عیسائی لوگ اپنے لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں تو انہیں وہ موقع بھی یاد رہتا ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں کو اس دن اہتمام کرنا چاہیے، روٹھے ہوئوں کو منائیں، کوئی بری عادتیں ہیں اس کو چھوڑنے کا عہد کرے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی عید منا رہے ہیں اس نبی کو بھی منائیں، یعنی ان کو بھی راضی کرے، اور ان کو راضی کرنے کے حوالے سے ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا، ان کے ارشادات پر عمل کرنا، یہ بھی ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ عید میلاد منانا، اللہ تعالی خالق کائنات نے خود اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا۔ یہ پوری کائنات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج ستاروں کے قمقمے روشن کیے، یہ سبزہ زار، یہ کوثر، یہ سب کائنات سجائی اپنے حبیب کی تشریف آوری کے لیے۔
وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور میں عرض کروں میلاد منانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جھنڈے دیے، انہوں نے مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈے لگائے۔ ہم ویسے جھنڈے نہیں لگا سکتے، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا کر اسی سنت کو ہم پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ ستاروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولادت کے وقت آسمان کے ستاروں کو جمع کیا نبی پاک کے مکان کی چھت پر، یہ چراغاں کرنے کا ثبوت ملا۔ فرشتوں نے پوری فضا میں جمع ہو کر کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میلاد شریف منانا سنت الہیہ ہے۔ لیکن واضح رہے، میں پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں ہم نے ان کو بھی منانا ہے، یعنی ان کو راضی کرنا ہے۔ اس موقع پر ہماری کوشش کو ہم اپنی بری عادتیں چھوڑنے کا عہد کریں، ہم سچ بولنے کا عہد کریں، ہم روٹھے ہوئوں کو منانے کا عہد کریں، ہم اپنے اندر روحانی تبدیلی لائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ان کی سیرت کو اپنانے کا عہد کریں۔ یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ارد گرد ہمارے جو مستحق لوگ ہیں ان کی ہم داد رسی کریں، یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اس موقع پر انہیں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور خوشی کا ہر وہ طریقہ جو شرعاً جائز ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ خود رب تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، اور اس میں خوشی کرتے ہوئے خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے بلکہ وہ کار ثواب ہے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کے الفاظ ہیں کہ جمع کرنے سے بہتر ہے اس موقع پہ خرچ کرنا۔ ہم نے اپنے وطن کو سنوارنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے، ہم نے اس کی بھی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے۔ تو یہ عید میلاد ہمارے لیے پیغام بھی ہے، خوشی بھی ہے، اللہ کا شکرانہ بھی ہے۔ علامہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خبیر بھی ہمیں عطا کیا۔ علامہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ نے 12 ربیع الاول عید منانے کا پورا طریقہ بہت ہی جامع طریقے سے ارشاد فرما دیا۔ میں چاہوں گا کہ اس دن کی مناسبت سے، جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ اس دن وہ پیدا ہوئے، تو اس دن کی مناسبت سے عبادات کا کیا سلسلہ رہنا چاہیے، ذرا یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ ہم جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن پیر کا دن ہے، تو یہ عید کا دن ہے۔ اس میں کثرت سے ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے، ہم نے اس میں کثرت سے محافل نعت یا خود نعت خوانی کرنی ہے، اور ہم نے خوشیاں منانی بھی ہیں، خوشیاں بانٹنی بھی۔ کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے پابند کیا گیا ہو، لیکن ہمیں کہا گیا ہے خوشیاں منائیں، تو خوشیاں منانی بھی ہیں، بانٹنی بھی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہم کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، ہم جو نیکی ہو سکتی ہے کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کو منانا ہے تو ان کی پیروی کرنی ہے، تو وہ ہمیں سکھا گئے، جو بتا گئے اس پر عمل کرنا ہے۔ بے شک بے شک اچھا، علامہ صاحب، اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے اس موقع پر۔ صحیح۔ علامہ صاحب میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ میں اس طرح سے ذکر کروں گی، کہا گیا ہے نا قرآن میں کہ نبی کہہ دو کہ اگر تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، وہ تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ابھی جو ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، جو عادات ہم نے اپنا لی ہیں، یا اوصاف جو ہمارے اندر موجود ہے، کیا ہم نبی کی امتی کہلانے کے لائق ہیں؟ ہم کیا اسلام کے اس طریقے سے قریب ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے جو کچھ چل رہا ہے ابھی؟ جی، اگر عملی طور پر کمزور ہیں تو اس کو سنوارنے کے لیے، اصلاح کے لیے موقع دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، اصل چیز ایمان ہے، نجات کا مدار ایمان پر ہے۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پختہ ہو جائے گی، وہ خود بخود عمل کی طرف آئے گا، پھر وہ محبوب کو ناراض نہیں کرے گا کہ ان کی غلامی کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ کیا مطلب اللہ کی رضا کا طریقہ بتا دیا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ تو ہم اگر عملی طور پر کمزور ہیں تو دیکھیں بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو مارا نہیں جاتا۔ اگر ہمارے اندر عملی کمزوری ہے تو ہم نے اس کو درست کرنا ہے، ہم نے سچ بولنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، وعدہ خلافی سے بچنا ہے، صفائی ستھرائی کو اختیار کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ہم کوشش کریں، یہ موقع ہمیں ایک طرح سے تجدید عہد کا ہے کہ ہم اپنے وعدے کو زندہ کریں اور اس عمل کے لیے آغاز کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہہ دیں کہ جی چونکہ ہم بہت ہی برے ہو چکے ہیں لہٰذا اب ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، تو ہم تو اصلاح کریں گے، ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، اور جس کو بھی نبی پاک سے محبت ہوگی وہ یقیناً ان کی پیروی کو اپنائے گا، اسی مطابق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم نے لاکھوں کو دیکھا ہے جب ان میں محبت پختہ ہوئی وہ خود بخود نمازی بھی بن گئے، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیا، بری عادتیں بھی چھوڑ دی۔ سبحان اللہ۔ تو اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ بے شک علامہ صاحب، ہم چاہیں گے کہ امت جو ہے، قوم جو ہے وہ آپ کی بات سنتی ہے، آپ کو جانتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس دن کی مناسبت سے جو ہے وہ آپ کو اگر پیغام دینا چاہیں کر وہ اپنی سمجھ کے مطابق ان سے منسوب کر کے بنا کر اس محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نبی پاک سے زیادہ وابستہ ہوں، ان کے وفادار بنیں بالکل، اور اس وفاداری کا حق ادا کریں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ میں چاہوں گی علامہ صاحب اس خاص موقع پر امت مسلمہ کو اس پلیٹ فارم سے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز آپ دیجئے، کیونکہ وہ آپ کی رہنمائی کے منتظر ہے۔ جی میں یہی کہوں گا اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، تمام اہل ایمان سے، کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہوئے کامیاب وہی ہوگا جو اپنی زندگی میں مصطفی انقلاب لائے گا۔ انقلاب کا مطلب تبدیلی، یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنے گا، ان کی غلامی اختیار کرے گا تاکہ اس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو۔ آئیے ہم میلاد شریف مناتے ہوئے نبی کی خوشی کے لیے عہد کریں کہ ہم آج کے بعد تعلیمات نبوی کو اپنا لائحہ عمل بنائیں گے، منشور حیات بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میلاد شریف کے صدقے پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس کے دشمنوں کو ناکام بنائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب مل کر اس کی تعمیر و ترقی میں شامل ہوں اور ہر تخریب کاری کا قلع قما کریں۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کوکب نورانی صاحب نے ہم ساری صورتحال پر بڑی سراسر گفتگو ہوئی ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک وقفہ ہم لیتے ہیں، دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔